امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین تھی کے حوالے سے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے اسے آگے، حضرت علی کی مقبوضات پر امیر معاویہ کی پیش قدمی اور اس کے نتائج۔ امیر معاویہ کی قبضہ میں صرف شام مصر تھے، ان کے علاوہ سارا عرب اور عجم حضرت علی کی زیر نگین تھا۔ اس سے مصر پر قبضہ کے بعد امیر معاویہ نے حضرت علی کی دوسری مقبوضات کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی تفصیل بیان کرنا محض تطویل ہے، یعنی مختصر حالات یہ ہیں کہ سب سے اول 39 ہجری میں نعمان ابن بشیر کو 2000 کی جمعیت کے ساتھ عین التمر روانہ کیا۔ یہاں کے علوی حاکم مالک بن کعب نے شکست وہ دی۔ اس سنہ میں سفیان بن عوف کو 6000 فوج دیکھ کر انبار مدائن روانہ کیا۔ وہ حیت ہوتے ہوئے انبار پہنچے اور یہاں کے محافظ سپاہ کے افسر اشرف بن حسان البکری کو قتل کر کے انبار میں جو کچھ ملا لوٹ لیا۔ حضرت علی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے سعید ابن قیس کو سفیان بن عوف کی تعاقب میں روانہ کیا، مگر وہ جا چکے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فزاری کو اہل بادیہ سے صدقہ وصول کرنے کے لیے تیمہ روانہ کیا۔ وہ یہ فرض انجام دیتے ہوئے مکہ اور مدینہ پہنچے۔ حضرت علی کو خبر ہوئی تو آپ نے مسیب بن نجیہ فزاری کو مقابلہ کے لیے بھیجا۔ تیمہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ عبداللہ بن مسعودہ زخمی ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ شامی باغ نکلے، مسیب نے قلعہ کا محاصرہ کر کے آگ لگا دی، لیکن پھر عبداللہ کو پناہ مانگنے پر چھوڑ دیا اور وہ باقی ماندہ ساتھیوں کو لے کر لوٹ گئے۔ اسی سنہ میں معاویہ نے ضحاک بن قیس کو 3000 سپاہ کے ساتھ واقوسہ کی نشیبی علاقہ میں حضرت علی کی باجگزار آراب پر تاج کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ ثغلبیہ پر طاقت کرتے ہوئے قطقاتانہ پہنچے۔ حضرت علی کو اطلاع ہوئی تو آپ نے حجر بن عدی کو 4000 سپاہ کے ساتھ روانہ کیا۔ تدمیر میں دونوں کا سامنا ہوا۔ حجر نے ان کی 19 آدمیوں کو قتل کیا اور شامی رات کی تاریکی میں نکل گئے۔ یہ پوری جو ہے نا وہ ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ پس منظر ہے کہ جگہ جگہ پر حضرت علی کے لشکر اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے آپس میں جو جنگی ہوئی ہے، یہ پورا ان کا جو ہے نا وہ پس منظر ہے۔ بہرحال اتنی لمبی چوڑی کا بحث کا یہ خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں فریقین میں ایک جو ہے نا وہ مصالحت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس فریقین میں مصالحت ہے۔ اس مسلسل خانہ جنگی، خونریزی اور بدامنی سے گھبرا کر حضرت علی اور امیر معاویہ نے 40 ہجری میں صلح کر لی۔ اس صلح کی روح سے حجاز، عراق اور مشرق کا پورا علاقہ حضرت علی کے پاس رہا اور شام، مصر اور مغرب کا حصہ امیر معاویہ کے حصہ میں آیا۔ فتوحات: حضرت علی کا پورا زمانہ خانہ جنگیوں میں گزرا۔ تخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد آپ کو ایک دن کے لیے بھی اندرونی جھگڑوں سے فرصت نہ ملی، اس لیے بیرونی فتوحات کی جانب توجہ کرنے کا آپ کو موقع ہی نہ ملا۔ تاہم سیستان، کابل میں بعض فتوحات حاصل ہوئی۔ 38 ہجری میں بحری راستہ سے کوہ کن پر بھی وہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ بغاوتوں کا استحصال: مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر سرزمین عجم میں جا بجا بغاوتی بپا ہو گئی تھی۔ کرمان، فاس کے صوبے باغی ہو گئے تھے۔ بعض اور علاقوں میں بغاوت کے آثار تھے۔ حضرت علی نے اندرونی دشواریوں کے باوجود زیاد بن ابی کو مامور کیا۔ اس نے بغاوت فروغ کر کے باغی علاقوں کو قابو میں وہ کر لیا۔ یہ زیاد بن ابی کون تھا؟ یا زیاد بن سمیہ، یہ میں آپ کو پورا واقعہ ان کا بتا چکا ہوں، خلافت بنو امیہ میں ہم نے پڑھ بھی دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی پر قاتلانہ حملہ: 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کا حادثہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نہروان کے معرکہ میں خارجیوں کو سخت نقصان پہنچا تھا، اس لیے اس جماعت کی 3 آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے باہم مشورہ کیا، یہ تینوں خارجی تھے، کہ نہروان کے مقتولین کے بعد زندگی بیکار ہے۔ معاویہ، علی دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کا اہل نہیں۔ ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے خلق اللہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ بغیر انہیں ختم کیے امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ابن ملجم نے اپنے کام میں ایک اور شخص شبیب بن بجرہ اشجعی کو بھی شریک کر لیا۔ وہ تینوں نے ایک ہی دن رمضان 40 ہجری کو نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ اتفاق سے عمر بن العاص کی بجائے اس دن ایک اور شخص نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا، ٹھیک ہے نا، عمر بن العاص۔ امیر معاویہ پر
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پروار لگا، اس سے وہ علاج معالجے سے وہ بچ گیا۔ ابن ملجم اور شبیب دونوں حضرت علی کی گزرگاہ پر چھپ رہے ہیں۔ جیسے آپ فجر کی نماز کے نکلے تو دونوں نے حملہ کیا، حضرت علی کو کاری زخم آیا، آپ نے آواز دی، لوگ دوڑ پڑے، شبیب تو نکل گیا لیکن ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ حضرت علی کی بجائے جودہ بنت حبیرہ نے نماز جنازہ وہ پڑھا، حضرت علی کی بجائے جودہ بنت حبیرہ نے نماز وہ پڑھائی۔ یعنی یہ بھی نوٹ کر لے کہ حضرت علی جب نماز میں زخمی ہوئے تو باقی ماندہ نماز جودہ بنت حبیرہ نے وہ پڑھائی تھی، اس کو نوٹ کر لے۔ نماز کے بعد ابن ملجم حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا، ان سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر بچ گیا تو اس کو معاملہ پر غور کروں گا، اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے بعد میرے ایک خون کے بدلے میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا، صرف میرا قاتل قتل کیا جائے۔ حضرت حسن نے سے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا اور مسلح نہ کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت فرمائیے، مطلب ناک، ہاتھ، یہ چہرہ، یہ زخم کاٹنا وغیرہ۔ خنجر زہر آلود تھا، اس لیے بہت جلد سمیت بدن میں پھیل گیا اور حالت خراب ہونے لگی۔ حضرت امام حسن و حسین اور محمد بن حنیفہ کو بلایا اور باہم اتفاق اور اتحاد اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی وہ وصیت وہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری وصیت کرنے کے بعد تیسرے دن جو ہے نا، یعنی 21 رمضان المبارک شب یکشنبہ 40 ہجری کو انتقال شہید ہو گئے۔ حضرت حسن تو حسین نے غسل دیا، حسن نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو یہ بھی نوٹ کر لے کہ حضرت علی کا نماز جنازہ امام حسن نے پڑھایا تھا۔ اور رشد و ہدایت کی اس آفتاب عالم تاب کو کوفہ کی غزہ نامی قبرستان میں جو ہے نا وہ دفن کیا گیا۔ انتقال کے وقت بروایت صحیح 63 سال کی عمر تھی، مدت خلافت 4 سال 9 مہینے ہے۔ تو یہ 63 سال عمر، اس کو بھی نوٹ کر لے، اور خلافت 4 سال 9 مہینے ہے، اس کو بھی وہ نوٹ وہ کر لے۔ ٹھیک ہے، ازواج اور اولاد۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں کی اور ان سے بکثرت اولاد ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی بطن سے حسن، حسین اور محسن تھے۔ محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا، اور صاحبزادیوں میں زینب، کلثوم تھی۔ کلثوم کا عقد حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ 17 ہجری میں 40,000 درہم پر حضرت عمر فاروق نے اس کلثوم جو حضرت علی کی بیوی سے شادی کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یعنی کہ بنو ہاشم سے ان کی ایک تعلق جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے۔ اچھا جی، یہ جو حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا، خولہ کی بطن سے محمد بن علی تھے، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ جو محمد بن حنفیہ ہے نا، یہ بھی حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہیں، اور ان کی والدہ کا نام خولہ تھا، جن کا نہ کوئی کارنامہ ہے اور نہ انہوں نے کوئی خاص شہرت وہ حاصل کی۔ ٹھیک ہے، بعد میں عہد مرتضوی پر ایک نظر، ان کی خلافت پر، بس اس پر یہ تو ہم نے اوپر پڑھ لیا سارا کچھ، اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی وہ نہیں ہے۔ آج آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، تاریخ اسلام خلفۂ راشدین یہ بھی مکمل ہوا۔ بنو امیہ اس سے پہلے مکمل ہوا تھا۔ بنو عباس 10 خلفاء وہ بھی ہم نے مکمل کیا تھا۔ بس اب انشاءاللہ صرف تاریخ اسلام کے بعد سیرت النبی ہے، وہ تو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں جو باقی ہے انشاءاللہ اب ہم اس کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا پورا سلیبس A to Z جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو وہ پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔